وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ناظرین و سامعین، محاضرات مکیہ جو ہمارے سلسلہ دین بھلائی کا ایک حصہ ہے، اس کا یہ 14واں محاضرہ ہے اور دوسری قسط۔ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ پہلی وہ آیت جس میں غیر شرعی تصرفات کر کے اور اپنی طرف سے اضافات کر کے قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول میں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اس آیت میں جس میں ان کی اس توفی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ذکر ہے انی متوفیک، تو جو زیادتیاں یہاں قادیانیت نے کی تھیں کہ حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ نبی ثابت کیا جائے، ان میں پہلی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی حالت کے بارے میں سوال کیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ان سے سوال یہ ہوا کہ کیا آپ نے یہ کہا اپنی قوم کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا؟ دوسرا اضافہ یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ نے قوم کی حالت کے بارے لا علمیت کا اظہار کیا، اس لیے کہ وہ تو وفات پا چکے تھے۔ تیسرا اضافہ یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کی گمراہی کے بارے میں ذمہ داری، اور وہ بھی تاحیات ذمہ داری، اس کا قرآن نے ذکر کیا، حالانکہ یہ بھی ذکر نہیں ہوا۔ چوتھی بات جو اضافہ شدہ ہے قادیانیت کی طرف سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی صرف وہ عذر ہے جو ان کی لا علمیت کے لیے شرعی عذر بن سکتا ہے، اور پھر ان کی وفات ہی قوم کی گمراہی سے انہیں بری ذمہ قرار دے سکتی ہے، حالانکہ ان چاروں امور کا نہ قرآن میں ذکر ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کی وفات جو ہے ان امور سے متعلق ہے، اور نہ ہی ان کی وفات قوم کی حالت کے بارے میں لا علمی کا جواب بن سکتی ہے اور عذر بن سکتی ہے، ورنہ لا علمی جھوٹ ہو جائے گی۔ تو ہم قادیانیت کی ان اشکالات یا ان اضافات کا جواب دے رہے تھے، اور پہلا جواب یہ ہم نے دیا کہ قادیانیت کا یہ اشکال کہ حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ نہ مانے تو قوم کے بارے لا علمیت کا جواب جھوٹ ہوگا اور نبی کے یہ مناسب نہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ مرزا صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو قوم کی حالت پر آسمان میں مطلع کر دیا تھا،
اور بعد میں خود ہی انہوں نے ان کے لیے سری نگر میں ایک قبر تجویز کر دی. تو پھر اللہ تعالیٰ جو آسمان پہ مطلع کر سکتے تھے قبر میں بھی مطلع کر سکتے ہیں. یہ پہلی بات ہماری طرف سے ان کے اشکال کے رد میں ہے کہ لا علمی جو ہے نہ اس کا ذکر ہے نہ ہی ان کی وفات اس لا علمی کے لیے جواز ہو سکتا ہے. دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ان کی قوم کی گمراہی سے ان کے بری الذمہ ہونے کے لیے ہی عذر ہو سکتی ہے. اس کے رد میں ہم نے یہ کہا کہ یہ وفات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور انہیں وفات شدہ ثابت کرنے کی ناجائز جو سعی ہے یہ تب ہو سکتی کہ جب ان کی وفات مزعومہ کے بعد قوم گمراہ ہوتی. قوم تو بقول مرزا انجیل کے اترتے ہی ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ گمراہ ہو گئی اور اس کے کئی برس بلکہ بقول مرزے کی 120 برس کی عمر تک زندہ رہے تو واقعہ صلیب کے 87 برس بعد وفات ہوئی. تو اب نصف صدی سے یہ زائد عرصہ تک زندہ رہے اور قوم گمراہ تھی. تو زندگی اور گمراہ نہ ہونے کا کوئی جوڑ نہیں بلکہ خود مرزا کی تصریح ہے کہ وہ گمراہ تھے اور ابھی وہ زندہ تھے. تو تیسرا رد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب قادیانیت یہ کہتی ہے کہ وہ کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے تو اب قوم ان کی کہاں تھی؟ وہاں تو بنی اسرائیلی نہیں تھی. قوم تو شام میں تھی وہ ان سے دور تھے اور ان سے بے خبر بھی تھے اپنی دوری کی وجہ سے. تو قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت سے لا علمی کا عذر ان کی کشمیر کی طرف ہجرت کو کیوں نہیں ٹھہرایا؟ وہ تو بقول ان کے وہاں بھاگ چکے تھے تو وہاں کی ہجرت کیوں عذر نہیں بنایا؟ رہا قرآن کریم جو حق اور سچ بیان کرتا ہے تو اس میں کہیں ہجرت کشمیر کا ذکر نہیں. یہ واقعہ ہوا ہی نہیں. تو قادیانیت جو یہ کہتی ہے کہ وہ کشمیر کی طرف چلے گئے اور قوم شام میں تھی تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ہجرت کو عذر بناتے. توفی کو کیوں عذر بنایا؟ تو قادیانیت نے کیوں کر کشمیر کی ہجرت کو عذر نہیں ٹھہرایا؟ انہیں علم تھا کہ کشمیری ہجرت کی یہ کہانی بے اصل اور من گھڑت ہے. تو اگر موت کو عذر بنا لیا جائے تو شاید اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. اور من جملہ ان میں مرزا صاحب کے ادعائے مسیحیت میں بھی کچھ مدد مل سکے. تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وفات مسیح کسی بھی صورت میں عذر نہیں بن سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہجرت ہوئی نہیں، وفات ہوئی نہیں، تو یہ کیوں کر ایسے قول کہے جائیں ایک اولی العزم نبی کے بارے میں جن کا واقعہ قرآن حکیم نے کئی جگہ بیان کیا مگر ان امور کا ذکر ہے ہی نہیں. دراصل قادیانیت کا مقصود حضرت عیسیٰ کی وفات سے نہ ان کے جواب کی تصحیح ہے نہ ان کی برات ہے بلکہ انہیں وفات شدہ بنا کر مرزا صاحب کی مسیحیت کو چمکانا ہے. یہ سب کچھ انہوں نے اسی خاطر وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے قوم کا سوال کیا، کہیں ذکر نہیں اس کا. پھر انہوں نے قوم کی حالت سے لا علمی کا اظہار کیا، یہ بھی کہیں ذکر نہیں. اگر انہیں زندہ مان لیں تو یہ کذب ہوگا کہ وہ تو آسمان سے اترنے کے بعد سارے حالات سے واقف ہو چکے ہوں گے. تو
پھر کیسے لا علمی کا اظہار؟ اور اگر انہیں فوت شدہ مان لیں تو نہ وہ آسمان سے اتریں گے نہ قوم کے حالات سے واقف ہوں گے، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب درست ٹھہرا جائے گا اور ان کی جھوٹ سے برات ہو جائے گی، اور قادیانیت کا بھی کچھ نہ کچھ کام نکل جائے گا۔ تو یہ دراصل سبب ہے کہ قرآن حکیم نے جن امور کو ذکر ہی نہیں کیا اپنی طرف سے ان کا قادیانیت نے اضافہ کیا۔ رابعاً ہم کہتے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہوا، یعنی قوم کی حالت کے بارے میں، نہ ہی قرآن نے ذکر کیا، نہ ہی وہ جواب جس کا قادیانیت نے اضافہ کیا ہے کہ مجبوراً یہ کہہ دیا جائے کہ وہ وفات پا گئے۔ کسی امر کا قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ اب اگر ان کی وفات ہی کو قوم کے حالات سے لاعلمیت کا عذر بنانا ہے تو جو قرآن کہتا ہے اسے کیوں نہ مانا جائے؟ وہ کیا کہ اللہ نے بل رفعہ اللہ الیہ، انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ تو کسی شخص کا کسی جگہ نہ ہونا یہ تو لاعلمیت کا عذر ہو سکتا ہے، پھر اس میں قوم کی گمراہی سے بھی برات ہو سکے۔ یعنی یہ قادیانیت کیوں نہیں تسلیم کرتی کہ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کی توفی فرمائی، ان کا رفع فرمایا، ان کی تطہیر فرمائی۔ اس لیے اگر کوئی یہ زعم کرتا ہے کہ وہ قوم کے حالات سے ناواقف تھے تو اس لیے کہ وہ آسمان پہ تھے۔ پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ تاحیات قوم کی گمراہی کے ذمہ دار تھے تو یہ امر کہ وہ قوم میں تھے ہی نہیں، یہ قول قادیانیت کو نہیں کرتا۔ اب قادیانیت کی مجبوری یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی برات کرے یا ان کے قول کی تصحیح کرے، ان کی مجبوری تو مرزا صاحب کی مسیحیت کی تصحیح ہے، حضرت عیسیٰ کے جواب کی تصحیح نہیں۔ ان کی خواہش تو مرزا صاحب کی ادعا کی تصحیح ہے، حضرت عیسیٰ کی برات مقصود نہیں۔ حالانکہ حق وہی ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ اللہ ارشاد ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس روز، یہ روز محشر ہے، اللہ تعالی تمام رسولوں کو جمع کرے گا، اور یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے آخر میں جا کے یہ سوال ہے کہ عیسیٰ کیا تو نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا؟ تو اب آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یجمع اللہ الرسل، رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے ان کی دعوت پر ان کی قوموں کے رد عمل کے بارے میں سوال کریں گے۔ کیا کہا تمہاری قوموں نے، کیا کیا انہوں نے، تمہاری دعوت کی اجابت کیسے ہوئی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، یہ ہے لا علمیت کا اظہار۔ تو حضرات انبیاء کا سوال رب تعالی پر یہ کہنا لا علم لنا، تو یہ مقام ادب کا بیان ہے۔ حالانکہ یہ سوال و جواب تو ان کی حیات میں پیش آنے والے واقعات پر ہیں، پھر بھی وہ کہیں گے لا علم لنا۔ قوموں کو نبی انبیاء دعوت دیتے اور قوموں کا ری ایکشن اور رد عمل، اس کا بھی علم انبیاء کو ہوتا، مگر انبیاء جناب باری تعالیٰ کے سامنے اس کے سوال پر لا علم لنا کہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لا علمی کا اظہار کرے وہ وفات شدہ ہوتا ہے، اب یہ زندہ ہے،
دعوت دے رہے ہیں، قوم کے رد عمل کے وقت بھی وہ زندہ ہے۔ تو لا علم لنا کسی کا کہنا یا اظہار لا علمیت فرمانا یہ انبیاء کی وفات کی وجہ سے نہیں، یا یہ قوم کے حالات سے جہالت کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس لا علمیت نبوت پر اور نبی کے لا علم لنا رب تعالیٰ کو کہنے پہ نبی کو وفات شدہ کہہ دیا جائے۔ حالانکہ نبی موجود ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، قوم بھی موجود ہے، اور قوم کے جواب کا بھی نبی کو علم ہے۔ یہ جواب محض حضرات انبیاء علیہم السلام کا باری تعالیٰ کے ساتھ کمال ادب ہے، کمال تواضع ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو سراپا ادب تھے، آپ کے سامنے جب بھی آپ کوئی پوچھتے تو آگے سے کیا فرماتے؟ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ادباً انبیاء کا اللہ کے سامنے لا علمیت، لا علم لنا کہنا، اور صحابہ کرام کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہنا کہ اللہ و رسولہ اعلم، یعنی علم سے اپنی طرف نسبت کی نفی کرنا، یہ ان کا تواضع ہے، یہ ان کی وفات کی دلیل نہیں ہوتا۔ اب اصل حقیقت اس میں کیا ہے اور قادیانی خلط کیا ہے، اسے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم کے جن مقامات پر روز قیامت واقع ہونے والے سوالات و جوابات کا ذکر ہے اس کا مطالعہ کریں، اور ان مقامات کا استحضار کر لیں، غور کریں۔ اولاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کیا ہے ان کے باب میں۔ دوسرا، صالحین امت، تمام امتوں کے صالحین، ان کے معاملے میں کون سا سوال ہوگا اور وہ کیا جواب دیں گے۔ پھر اس میں غور کریں کہ قرآن کریم میں جو صیغہ سوال موجود ہے اور صیغہ جواب بھی موجود ہے، تو وہی سوال متعین ہے اور وہی جواب متعین ہے، اپنی طرف سے نہ سوال کا اضافہ کیا جائے نہ جواب کا۔ اور تیسرا امر یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو روز قیامت ان سے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ان کی دعوت اور ان کی اقوام کے رد عمل کے بارے میں سوال، اور حضرات انبیاء کا جواب وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کر دیا۔ تو ان امور کا استحضار ضروری ہے حقیقت امر کو سمجھنے کے لیے۔ اور اسی طرح اہل ایمان پر حضرات انبیاء علیہم السلام کے رب تعالیٰ کے سوال پر لا علمیت کا اظہار کرنا، اس کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ یہ کمال تواضع اور ادب کی دلیل ہے، ان کی وفات کی دلیل نہیں ہے۔ اب قادیانیت کی جو مبعوث عنہ دونوں آیت ہیں، ان کے مضمونوں میں جو تحریفات ہیں برائے خلط اور اضافات اور اپنی طرف سے زیادتیاں، اپنی طرف سے مفروضہ سوالات، پھر ان کے خود ہی جوابات، اس ساری کارروائی سے غرض صرف مرزا صاحب کے دعوی مسیحیت کی خاطر ہے۔ اور پھر یہ سوالات و جوابات وضع کر کے حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ ثابت کرنے کی ناکام سعی بھی اسی غرض سے ہے۔ اب ہم ان تحریفات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی تحریف اسی آیت کے بارے میں جو موضوع سخن ہے ہمارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال ہوگا اس کا ذکر کیا تو وہ سوال کیا ہے اور قادیانیت نے کیا سوال وضع کیا؟ قرآن کہتا ہے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي عیسیٰ، سوال کسی کا یہ ہے، اور یہ سوال اللہ فرمائیں گے کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ اب اس جگہ پر قادیانیت نے اپنی طرف سے کیا اضافہ کیا، کیا سوال کا صیغہ وضع کیا؟ یہ وضع کیا کہ اللہ نے ان سے جو سوال کرنا ہے وہ ان کی قوم کی حالت کے بارے میں ہے۔ اب سوال اللہ کا یہ ہے کہ کیا آپ نے ایسا کہا؟ مگر قادیانیت نے کیا تحریف کی کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے جو سوال کرنا ہے یوم قیامت کو، یا ان کے ہاں عالم برزخ میں سوال ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم کی حالت کیسی تھی، آپ کو علم ہے۔ تو دوسری تحریف یہ ہے کہ اس کا جواب بھی متعین ہے اللہ کے کلام میں، اور وہ یہ کہ ما قلت لهم، میں نے نہیں کہا، الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو صرف اتنا ہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اب یہاں پہ کیا تحریف کی، کیا اضافہ کیا، اور قرآنی نص کے خلاف جو الحاد فی آیات اللہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قوم کی حالت سے لا علمیت کا اظہار، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، حالانکہ نہ سوال قوم کی حالت کے بارے میں ہے، نہ جواب میں انہوں نے ایسا کہا کہ میں اپنی قوم کی حالت کو نہیں جانتا۔ سوال یہ کہ کیا آپ نے یہ کہا، جواب یہ کہ میں نے نہیں کہا۔ اس لیے اس کی جگہ یہ جواب بنانا کہ اپنی قوم کی حالت سے لا علمیت کا اظہار کیا، یہ الحاد فی آیات اللہ ہے۔ تیسری تحریف جو اس واقعے میں ہوئی ہے یا اس آیت سے متعلق ہے وہ ہے کہ قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کی گمراہی کا تاحیات ذمہ دار ٹھہرایا، حالانکہ انہوں نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا۔ انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ جب تک میں قوم میں رہا کنت علیہم شہیدا، میں ان پہ گواہ تھا، بھائی اتنی بات ہے۔ مگر قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گواہ ہونے کو قوم کی گمراہی کا ذمہ دار ہونے سے تبدیل کر لیا، یہ بھی کھلی تحریف ہے۔ گواہ کہیں بھی کسی فاعل کے فعل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، کسی فعل پر گواہ ہونا، کسی امر پہ گواہ ہونا، گواہ کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی سنت کے، اللہ کے رسول کے وظیفے کے، قرآن کے بیان کے اور انسانوں کے مابین جو تعامل پوری دنیا میں چلا آ رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ کسی واقعے کا گواہ وہ اس حادثے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ نے اتنا فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں گواہ رہا۔ تو قادیانیت نے اس جگہ ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ تو یہ جو تینوں تحریفات ہوئی ہیں اور اضافات ہیں، یہ الحاد فی آیات اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اب عذر بھی سن لیجئے کہ نام نہاد عذر کیا ہے اس پہ قادیانیت کا۔ یہ جو تحریف و تصریف اور تبدیلی کی جو اضافات کیے، اس نے اس کا سبب یہ بتایا کہ وہ آیت کے مضمون اور حضرت عیسیٰ کے جواب کی تصحیح کر رہے ہیں۔
ان کی فکر حضرت عیسیٰ کی براعت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ساری کارروائی تو اپنا الو سیدھا کرنے کی خاطر ہے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی ان دو آیات میں امور کا ذکر نہیں، مگر قادیانیت کی اپنی ایجاد ہے۔ وہ امور مندرجہ ذیل ہیں، یہ امور ہیں۔ کسی آیت میں، ان دونوں آیتوں میں سے یہ ذکر نہیں کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو قوم کی حالت کا سوال کریں گے، نہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال عالم برزخ میں کر چکے ہیں، نہ یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا حیات قوم کی گمراہی کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں، جب وہ وفات پا جائیں گے یا وہ وفات شدہ ٹھہرائے جائیں گے تو اس کے بعد وہ ذمہ دار نہیں۔ پھر جس امر کا ذکر نہیں، مگر قادیانیت کہتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی وفات نزول سے پہلے ہی ہو چکی، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں۔ پھر ایک اور امر جو یہاں اضافہ کر رہی ہے قادیانیت، اور قرآن اس کا بیان نہیں کر رہا، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جواب میں اپنی براعت کی خاطر یہ ذکر کریں گے کہ میں تو وفات پا چکا تھا، فلما توفیتنی، لہذا میں قوم کی گمراہی کا ذمہ دار نہیں۔ نہ وہ ذمہ دار تھے، نہ اس کا ذکر ہے، نہ ان کی وفات کا ذکر ہے۔ اگر بالفرض یہ خود ساختہ سوالات و جوابات تسلیم بھی کر لیے جائیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کی طرف سے قوم کی حالت کے بارے میں سوال ہوگا، اس پر ان کا جواب لا علمی کا اظہار ہوگا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، تب بھی انہیں وفات شدہ ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ کے سامنے کسی امر پر لا علمیت کا اظہار کرنا، یہ نہ ان کی جہالت کی دلیل ہے، نہ ان کی وفات کی، بلکہ یہ ان حضرات کا محض اپنی ذات کو اللہ کے سامنے تواضعاً فنا کر دینا ہے۔ یہ ان کی طرف سے باری تعالیٰ کے ساتھ کمال ادب کی دلیل ہے۔ یہی حضرات انبیاء کی سنت ہے، اس سے ان کی کذب بیانی لازم آتی ہی نہیں، بلکہ کذب بیانی کا تصور کرنا اور ایسا کہنا، یہ بذات خود حضرات انبیاء کی شان میں گستاخی ہے اور خود قائل کی لا علمی کی دلیل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں آیات کے بارے میں ما قلت لهم اانت قلت للناس، اس آیت اور آگے جو دوسری آیت ہے، ان کا خلاصہ اور اس کے اندر جو بیان ہوا، ہم اس کو مکرر طور پر اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ اذہان میں مقرر ہو جائے۔ یہ تقریر برائے تقریر ہے، برائے تثبیت ہے ذہنوں میں، تاکہ کوئی شخص قادیانیت کے اس خلط سے متاثر نہ ہو۔ تو قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر جو کارروائی کی ہے ان آیات میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا نے حضرت عیسیٰ کو قوم کی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرایا، جو قرآن کریم کے اس بیان کے خلاف ہے جس میں قرآن انبیاء علیہ السلام کے وظیفہ رسالت و نبوت کو بیان کرتا ہے۔ ان کا وظیفہ صرف بیان کرنا۔ خود حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا انما علیک البلاغ، سب انبیاء کا یہ لست علیہم بمسیطر انما انت مذکر،
اولاً یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہے قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کو نازل کرنے والے کے ساتھ اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ ثانیاً قادیانیت نے سوال کے بارے میں یہ کہا کہ وہ قوم کی حالت کے بارے میں تھا، یہ قرآن حکیم کی نص کے سراسر خلاف ہے۔ سوال متعین ہے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو ایسا کہا؟ پھر جواب کے بارے میں بھی یہ کہ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اپنی قوم کی حالت سے، نہ سوال قوم کی حالت کا، نہ جواب میں لا علمیت کا اظہار یہاں کہیں ذکر نہیں اس آیت میں۔ رابعاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت سے لا علمی کی وجہ ان کی وفات کو ٹھہرانا اور یہاں سے انہیں وفات شدہ ثابت کرنا، یہ زیادتی ہے۔ پھر پانچویں بات یہ کہ اس آیت میں جو یہ الفاظ آئے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب آپ نے میری توفی فرمائی، اسے یہ کہنا آمدتنی کہ آپ نے مجھے مار دیا۔ توفی رفع کو توفی اماتہ بنانا، یہ بھی کسی مسلم مفسر کی تفسیر نہیں، ہاں یہ صرف قادیانی تحریف و تعبیر ہے۔ سادساً چھٹی بات یہ کہ اپنی اس کارروائی کا موجب قادیانیت نے اس امر کو قرار دیا کہ اگر وہ ایسی کارروائی نہ کرے تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب جھوٹ ہوگا، کیونکہ اگر ہم انہیں زندہ کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو انہیں تو قوم کے حالات کا علم ہو ہی جائے گا، تو پھر ان کا لا علمی کا اظہار جھوٹ ہوا اور یہ کذب بیانی اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہے۔ حالانکہ ہم یہ بات واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ نبی کا اللہ کے سامنے لا علم لنا کہنا یہ ان کی وفات کی دلیل نہیں، یہ ان کا کمال ادب ہے۔ قرآن کریم نے ان تمام امور کا کہیں ذکر نہیں فرمایا، نہ سوال وہ ہے نہ جواب وہ ہے، نہ ان کی وفات اس کو ثابت کرنا لا علمیت یا براءت ذمہ کے لیے عذر بن سکتی ہے۔ لہذا اس کارروائی کے لیے جو وجہ جواز انہوں نے تلاش کی یہ بھی ایک باطل وجہ ہے اور باطل تعویل ہے۔ اپنے اس حلقے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر مزید اس پہ گفتگو اگلی قسط میں ہوگی۔ وآخر دعوانا